تو یہ میں نے یہیں رہتے ہوئے جب یہاں ایک لائبریری قائم کی، باہر بورڈ لگا، حیدری دارالمطالعہ بنا، پاکستان سے کتابیں یہاں آئیں، انہی کتابوں میں ایک کھیپ میں کتاب تھی فکر حسین کی الف بے، یہ اس کتاب کا نام تھا۔ میں نے منگایا یہاں، پڑھا یہاں، لیکن اس کتاب کو سمجھتے سمجھتے بمبئی جانا پڑا، 30 برس لگے۔ تب میں نے اس کتاب کو سمجھا جس کا نام ہے فکر حسین کی الف بے۔ یہ ہے، یہ الف بے سب کی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے، بڑی توجہ۔ تو فکر ہے جو سب سے بڑی شے ہے، جو میں نے پہلے روز کہا تھا، خدمت عالی میں گزارش کی تھی کہ ہر ذکر جو ہے وہ فکر کے لیے ہے، تفکر کے لیے، تذکر کے لیے نہیں، تذکر تفکر کے لیے ہے۔ یہ ہمارے لیے لازمہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے رہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی چھوڑ دیں۔ بھائی مانا کہ روح جسم کے لیے ہے، جسم روح کے لیے ہے، لیکن جب بات دونوں کے تفریق کی آئے گی تو جو فرق جسم اور روح میں ہے وہی فرق ذکر اور فکر میں ہے۔ نہیں میں پہنچا نہیں سکا بات کو۔ بھائی ایک لفظ میں اگر سمجھنا چاہتے نا میرے ساتھ رہتے ہوئے، یعنی ہمارے پاس روح بھی ہے، جسم بھی ہے، روح بھی محتاج ہے جسم کی۔ اگر روح کو جسم نہ ملے، اللہ یوں ہی چھوڑ دے تو بھوت کہہ کے سارا مجمع بھاگ جائے گا، پھر مولوی یاد نہیں آئے گا، بابا ڈھونڈیں گے۔ تو اس کا مطلب انسان خوف میں بابا ڈھونڈتا ہے، یہ یاد رہے۔ اور جب در آل محمد پر آ کر فکر کرنے لگو گے تو بابا یاد نہیں آئے گا، ورنہ کربلا میں بھی لوگ جا کے بابا ڈھونڈتے ہیں، ہے نا، منزلیں ہیں۔ تو اب بڑی تیزی کے ساتھ میں گفتگو جو کرنا چاہتا ہوں، یہ روح ہے ہمارے پاس، روح جسم کی محتاج ہے۔ ایک لفظ آپ لکھتے، پڑھتے، سنتے، بولتے ہیں کہ روح فلاں کی قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ذرا کٹھن و گاڑھا ہے، مگر لکھا اور بولا ہر جگہ جاتا ہے۔ جیسے پوسٹر میں لکھ دیا جائے بعد مجلس تناول ماحضر کا بھی انتظام ہے، تو سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ترجمہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کھانے کا انتظام ہے نا۔ بڑی توجہ رہے، اس کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، بڑی توجہ رہے۔ لیکن بھلے وہ سمجھ میں نہ آئے، لفظ نہ سمجھ میں آئے، مگر قریب المعنی تلاش کر لیا جاتا ہے نا۔ لہذا اسی طرح سے روح قفس عنصری سے، یہ قفس عنصری کیا ہے؟ ایک لفظ میں پرو دیا گیا پوری تخلیق کو۔ عنصر کیا ہے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ تمام چیزیں، اسی لیے اس کو عناصر اربع کہا گیا ہے۔ 4 عناصر یہ ہیں، اور اسی طرح سے عناصر اربع، ہوا سے 5 5 عناصر اربع ہی کہا جاتا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اربع، ربع، جیسے پاؤ قرآن پڑھتے ہیں نا، ربع، اسی طرح حواس 5 ہیں، ہوا سے 5، چھونا، چکھنا، دیکھنا، سننا، بولنا، اس کو ہوا سے 5 کہتے ہیں۔ 5 یعنی 5، 5 مجالس یعنی 5 مجلس، یہ ہو گئی نا۔ لیکن جو عناصر اربع ہے، جو ہمارے یہاں جسم کی، اب بڑی تیزی سے سنیے گا، جسم کی ساخت میں اللہ نے جن عناصر کا استعمال کیا، اب تک سائنسدانوں نے، مفکروں نے اسے عناصر اربع میں سمیٹ دیا۔ حالانکہ چھٹے سرکار نے ہمارے اپنے زمانے میں، اس وقت، اس دور میں، یعنی اب آپ دیکھیں یہی مسلمان ہے، نہ ماننے پہ آئے تو اہل بیت کو نہیں مانتا، اور ماننے پہ آ جائے تو 1,24,000 کی گنتی مان لیتا ہے نا۔ تو اسی طرح جب ہم پڑھنے پہ آتے ہیں صلوات تو نام نہ لیا جائے تب بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جب نہیں پڑھنے پہ آتے تو نام بھی لیا جائے تو چپ بیٹھے ہیں۔ اسی لیے میں نے چھٹے سرکار کہا، چھٹے سرکار کے کہنے پہ صلوات نہیں ہے، نام آ جائے تو صلوات واجب ہے، یہ ہے منزل۔ تو اتنا بیدار رکھیں ہم اپنے آپ کو۔ میں بڑی تیزی سے بچنے کے لیے کہہ رہا تھا، چھٹے سرکار نے کہا آگ، پانی، مٹی، ہوا، اسے تم نے عناصر اربع کہا ہے۔ اور یہ بھی یاد دلا دوں آپ کو کہ آج بھی دنیا کی تمام یونیورسٹیز جہاں بھی کیمسٹری، فزکس، یہ ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں نا، وہاں بھی مصدر
مرکز اصول کیمسٹری کا جابر بن حیان ہیں، جنہیں یورپ کی دنیا گیبر کہتی ہے۔ یہ بچے اسے سرچ کر کے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر اوٹوں پہ بیٹھ کے نالیوں کے قریب پیر لٹکا کے موبائل چلائیں اور زندگی برباد کریں، بہت سے لوگ ہنستے ہیں کھلونا ہے کھیل رہا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے آپ اسے کھلونا سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی کم عقلی ہے۔ انہوں نے موبائل ہاتھ میں دے کے آپ کے بچوں کو اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ جی نہیں، اس پر نہیں بولیں گے، آپ سب رکھے ہیں نا۔ اتنا مجبور ہو گئے کہ گھر میں قرآن ہے کہ نہیں ہے مگر موبائل ہے۔ یہ کیفیت ہے نا ہماری۔ جتنا موبائل سے وابستہ آج ہم ہیں، اس کا آدھا قرآن سے وابستہ ہو گئے ہوتے تو آج اقوام عالم میں عزت دار ہوتے۔ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اتنا جاگے ہوتے تو وسیم ملعون کبھی جتیندر تیاگی نہ ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ بھونکتا رہا قرآن کے لیے، لیکن ہمارے ہاں تو چومنے والا قرآن رکھا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ بیمار کو امید شفا دیتے ہیں، آیات کی تعویذ بنا دیتے ہیں۔ بیمار کو امید شفا دیتے ہیں، آیات کی تعویذ بنا دیتے ہیں۔ ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بھائی، آگے والے تھوڑا بولے، پیچھے والے ہاتھ زیادہ اٹھ رہے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ آپ دیکھیں اب بڑی تیزی سے سمیٹ پہ گفتگو اور نہ آگے بڑھ جائے، بڑی تیزی سے میں اپنے مطالب کی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم موبائل دے کے آج مائیں جن کی آغوش میں تربیت کے لیے قدرت نے ماں بنا کر اولاد حوالے کی، آج وہ ماں اپنی ذاتی باتوں میں اتنا دلچسپی لیتی ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کے بھیجے میں اتارنے کا، وہ ماں نہیں اتارتی، موبائل اتارتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیفیت ہے ہماری۔ کن گھروں میں اس کی پابندیاں ہیں؟ کہاں ہے مائیں وہ جو لوریاں سنائیں کربلا کی؟ مجلس میں تیار ہو کر کے، جلوس میں تیار ہو کر لے کے چلے گئے، کربلا کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، کربلا چون کے ادا نہیں ہوتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم نے کربلا کو ایک عمارت سمجھا ہے، کربلا عمارت نہیں ہے، کربلا حسین کا مشن ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنہوں نے فقط عمارت سمجھا وہ چومنا ثواب سمجھتے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، کربلا چومنے سے شروع ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور خون دینے پہ ختم ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں ہے آپ؟ خدا کی قسم ارے جاگ رہے ہیں آپ، مولا سلامت رکھے۔ آج ذرا مجمع میں کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ جوش، پیچھے زیادہ ہے آگے کم ہے۔ اس کا سبب شاید یہ ہو کہ آفٹر 50 کے لیے موسم بڑا خطرناک ہے، کرونا سے زیادہ۔ لیکن یاد رکھو کہ کوئی بھی وائرس اس وقت تک تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تمہارے وجود میں گرمی باقی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک جسم میں گرمی ہے، ہیٹ ہے، کوئی بھی قریب نہیں آئے گا، خود جل جل کے چلے جاتے رہیں گے۔ اسی لیے تو ہم دن رات علی علی کرتے ہیں کہ یہ فقط نام علی نہیں ہے، یہ خون کی گرماہٹ ہے۔ یہ نام لینے سے جب یزیدیت کا وائرس نہیں آتا۔ بڑی توجہ رہے، جاگتے رہے۔ اب تھوڑا جاگ جائیں، اپنے کو بیمار سمجھنے والے وہ بھی جاگ جائیں، یا بیمار نہ سمجھا کرو، اس لیے کہ یہ وہ بزم ہے نا جہاں بوڑھا حبیب آتا ہے تو کمان کی طرح جھکا ہوتا ہے، تیر کی طرح تن جاتا ہے۔ اور جب نوجوان ٹیک ڈھونڈنے لگے سمجھیے کیس ختم۔ ہاں، نوجوانوں کو ٹیک نہیں ڈھونڈنا چاہیے، انہیں تو معاشرے کی ٹیک بننا چاہیے، ہے نا۔ بڑی توجہ رہے۔ شریف بھائی آپ بھی آگے آ جائیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ ماشاءاللہ آگے شریفوں ہی کا مجمع ہے۔ مولا سلامت رکھے، صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر۔ آ جائیں ماشاءاللہ، سلامت رکھے۔ یہاں آگے آ جائیں تو میری آنکھوں کو بھی کوئی شرافت ملتی رہے گی۔ ایک اور صلوات بابا سے بلند محمد والے محمد۔
بڑی توجہ رہے. دیکھیں میرا ایک طریقہ ہے, میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. آپ ایک نیا باورچی اٹھا کے لاتے ہیں, وہ بھی کہتا ہے یہ نہیں یہ کرو کا, وہ باورچی تو یہ کروا رہا تھا تم یہ کروا رہے ہو, تو وہ کہتا ہے ٹیسٹ چاہیے نا. آپ کہتے ہیں ہاں, تو کہا مجھے میرے طریقے پہ عمل کرنے دو, ہے نا. تو اب مجھے یہ طریقہ ملا ہے مجلس کا, میں اسے سجاؤں گا. اس لیے کہ ظلم, میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ ابھی ہم نے ظلم کی الف بے کو نہیں سمجھا. جانتے ہو ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وضع الشیء الی غیر محلے. یہی ہے نا قمرہ کریم اللہ صاحب, آج آپ تائید کیجئے شیروانی میں ہیں, ہے نا, مولا سلامت رکھے. بڑی توجہ رہے, آج انہوں نے تیسرے دن سمجھ لیا کہ اب شیروانی پہن کے بیٹھو. ہائے ہائے, ہاں بڑی توجہ رہے ارباب کرم. اور اسی طرح آپ اگر بزم مولا میں شیروانی پہن کے بیٹھتے رہے تو آج کریم اللہ ہے, کل حسین خلیل اللہ بنا دے گا. مولا سلامت رکھے, ہے نا. یہ حسین کی بارگاہ ہے, لہذا بڑی تیزی سے میں آ رہا ہوں اس منزل کی طرف. وضع الشیء الی غیر محلے, کسی چیز کا اس کے موضوع مقام سے ہٹانا, جہاں وہ رکھی گئی ہے ہٹانا ظلم ہے. نماز جماعت ہو رہی ہے, حکم شریعت ہے کہ پہلی صف میں متقین کھڑے ہوں. شرط ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں, جو خاشعین ہیں, جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جو خاضعین ہیں, جو خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. حکم ہے کہ اگلی صفوں میں انہیں رکھو. کیوں رکھو؟ اس لیے کہ اگلی صف میں اگر یہ رہے تو پچھلی صفوں کو بھی سنبھال لیں گے. کیا کہہ رہا ہوں, مولا سلامت رکھے. ارے میرے سرکار بڑی توجہ رہے. تو جس طرح نماز کی اگلی صف میں رہ کر مومنین نماز پڑھ کے پچھلوں کو سنبھال لیتے ہیں, اسی طرح فرش عزا پر علی والے بیٹھ کر پچھلی نسلوں تک کو سنبھال لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں, یہ اس کا خیال رکھا کرو, سوچا نہ کیا کرو, تدبر رکھا کرو, ہے نا. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اپنی ہی آنکھوں سے اسی معاشرے میں, اسی سماج میں, کہ کہیں کھانے کی دعوت پر اگر اچھے کپڑے والا نہیں ہے, کچھ وی آئی پی بیٹھے ہیں, تو دھیرے سے کوئی قریب جاتا ہے, بڑی حکمت سے اس کو سرکا لیتا ہے, کہیں اور بٹھا کے کھلا لیتا ہے. بھائی وہاں کیوں نہ بیٹھے؟ کہا وہاں بیٹھنے لائق نہیں تھا, عزت کے خلاف تھا, لہذا وہاں سے ہٹا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھلانا آپ کا کام ہے, جگہوں کا تعین کرنا شریعت کا کام ہے. ہائے 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 ہائے. تو اسی طرح جب مجلسوں میں آیا کرو نا, تو یہاں بھی سوچا کرو کہ کسے کہاں بیٹھنا ہے, کسے کہاں بٹھانا ہے. جب یہ کر لیا کرو گے نا, تو جس طرح دسترخوان ہے, ابھی دسترخوان سامنے بچھا ہو, کوئی ہے جو یوں بیٹھے؟ سب کو پتہ ہے پلیٹ لے کے سامنے ہی بیٹھنا ہے. تو جب جسم کو اتنا پالا ہے کہ کھانے کے لیے دسترخوان سے ٹیڑھے نہیں بیٹھتے, تو ذکر علی کے لیے مجلس میں کیوں ٹیڑھے ہو؟ یہ ساری چیزیں ہیں بھائی. دسترخوان پر تو جسم کھا رہا ہے, فرش عزا پہ تو روح غذا پا رہی ہے. بھائی بڑے بڑے پوسٹر ہیں, یہاں سے میرے بچپن میں, یہاں سارے گواہی دیں گے, اکبر فیض آباد کی سالانہ مجالس جو ہوتی تھی, ان مجالس کا عنوان ہی ہوتا تھا غذائے روح. غذائے روح یعنی ذکر آل محمد روح کی غذا ہے. کیا ہے یہ؟ روح کی غذا ہے. یعنی خالی جسم ہی نہیں کھاتا, روح بھی کھاتی ہے. مگر روح کی غذا نیکیاں ہیں, نیکیوں کی نیکی آل محمد ہیں. ہائے 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 ہائے. اس لیے ذکروں کا ذکر ذکر آل محمد ہے. خالی علی ہی ہر جگہ سردار نہیں ہے, علی کا ذکر بھی ذکروں کا سردار ہے. اسی لیے کوئی مزار اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا. سارے مرید پیر کی بیعت جب تک نہ کر لیں تب تک مرید جب تک پیر کی بیعت نہ کر لیں مرید نہیں بنتے, اور پیر جب تک علی کی بیعت نہ کر لے ولی نہیں بنتا. ہائے ہائے ہائے. سلامت رہے آپ.
اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، وہی نہیں بنتا، کیونکہ دنیا ولایت کے علی بادشاہ ہیں، علی شہنشاہ ہیں، سید الاولیاء۔ اب زمین پہ جتنے ولی سوئے ہیں، جب تک علی سے اپنا سلسلہ نہ جوڑ لیں تب تک سند نہیں ملتی، اور اگر مزار بنا بھی لیا ہے اور علی نہیں ہے تو یہ ویسا ہی مدرسہ ہے جسے یوگی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہائے 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 صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد وآل محمد پر۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ میں بڑا شکر گزار ہوں یہاں کا یہ لائیو کرنے والا جو چینل ہے، اس نے بڑی دور دور تک مجھے سنوایا ہے، لوگوں کے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، اور میں نے یہی ایک نام لیا، حسینی ورلڈ، لیکن ایک بیچارہ یہاں بھی 3 دنوں سے محنت کر رہا ہے۔ جانتے ہیں یہ چینل کون سا ہے؟ آن لائن عزاداری عبداللہ پور ہے نا۔ یہ تو یہ دونوں چینل جو ہیں یہ میری طرف 2 آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہیں، لہذا میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو یہاں سے نشر کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں گفتگو کبھی وہ نہیں کرتا جو عالم اسلام میں افتراق و اختلاف و انتشار کا سبب بنے، میں ہر اس گفتگو کا پابند ہوں۔ کل کسی بچے نے نظامت کرتے ہوئے اتحاد کے حوالے سے یہ کہہ دیا، کہتے ہیں اور اتحاد کو کچھ شاعر آ کر کے شعرا بدنام کرتے ہیں، میاں تمہیں کیا پتا کہ اتحاد کیا ہے؟ علی سے پوچھو کہ 25 برس علی نے اتحاد ہی کو باقی رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ بتاؤ تمہیں کیوں اتحاد سمجھ میں نہیں آتا؟ علی کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ بھائی جنہیں تم برداشت نہیں کر سکتے علی برداشت کر رہا ہے۔ خدا کی قسم جنہیں تم برداشت نہیں کرتے علی برداشت کر رہا ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے تو علی علی ہے، جو برداشت کر لے جائے وہ مولا ہے، جو ٹھہر جائے وہ موالی ہے نا؟ آج ہمارے کچھ بچوں کو سمجھا دیا گیا بھیا ہر جگہ شیعہ ہی کیوں اتحاد کریں، تو آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ جس دیش میں رہتے ہیں، ہمارا بھارت مہان، ہماری جانیں قربان، ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کے لیے۔ جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے تب سے ہمارے رسول نے بتایا ہے وطن کی محبت ایمان ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی تم دیش بھکتی کی بات کرتے ہو، بھکتی کیا ہے؟ یعنی بندگی، بندگی کیا ہے؟ یعنی عبادت۔ تو بھائی ایک بات دیکھ لینا، تم اپنا بھکتی لاؤ، ہم اپنا ایمان لاتے ہیں، خود ہی تول لیا جائے گا کہ بھکتی وزندار ہے کہ ایمان وزندار ہے۔ تو آج ہم یہاں منبر سے اعلان کر رہے ہیں ہم دیش بھکت نہیں ہیں، ہم دیش کے مومن ہیں۔ میرے سرکار نئی نئی باتیں پہنچی نہیں رہی ہیں، ہے نا؟ ہم بھکت نہیں ہیں، ہم مومن ہیں۔ مومن کیا ہے؟ فاؤنڈیشن، ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ عقیدہ۔ ہائے ہائے۔ بھکتی کیا ہے؟ عمل کرنا، بندگی۔ تو ہمارے ہاں بندگی چھوٹی چیز ہے، ہلکی ہے، ایمان بڑی چیز ہے۔ یعنی اگر ایمان بنیاد نہ ہو تو بندگی غبارہ ہے، جو پھولی بہت ہے مگر ہلکی ہے۔ اور اللہ نے میدان حشر میں کہا میں نماز گن گن کے نہیں لوں گا، میں تول تول کے لوں گا۔ کہاں ہیں آپ دیکھ لیں حشر کے میدان میں اللہ جتنی بھی نیکی جو ہوگی وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا، گنے گا نہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میرا امیر میں نیٹاؤں کی ووٹ کی گنتی ہو رہی ہے، اسے محشر سمجھ لینا۔ کچھ فرشتے ادھر پرچیاں گن رہے ہیں، کچھ فرشتے ادھر مشین چیک کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے اچانک اٹھایا، پیچھے سے مشین دیکھی، ادھر رکھ دیا، کہا کیا ہے؟ کہا چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ میں کچھ کہے گا یا صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔